نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، حاضرین مجلس اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کے معنی کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مفکر، محدث، مصنف، مدبر اور مؤرخ ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ میں ایک طفل مکتب صرف تکمیل ارشاد کی خاطر اکابرین کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وگرنہ یہ موضوع اتنا عظیم ہے کہ جس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ چنانچہ میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین محترم، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مؤرخین نے جن مشہور شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں، جنہیں دنیا ان کی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی یاد کرتی ہے، کسی میں جود و صفا تھا، کسی میں عدل و انصاف تھا، کسی میں شجاعت تھی اور کوئی علم و حکمت سے مزین تھا۔ سامعین عزیز وقار، حاتم کی سخاوت تو مسلم ہے، مگر حاتم کی سخاوت کا امام الانبیاء کی سخاوت سے کیا مقابلہ، جس نے دوست اور دشمن کے درمیان کبھی تفریق روا نہیں رکھی۔ نوشیروان تو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے، مگر زما کی شجاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے کیا نسبت، جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے فاطمہ محظوظی کے قضیے میں اعلان فرمایا وَإِمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس سمے زما کی شجاعت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جوانی اور بڑھاپا یہ بھی سیرت نگاروں اور دانشوروں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھی یا بیان کی جاتی ہے تو آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور اختتام بڑھاپے پر کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت قرآن ہے، یہ وہ سیرت جو عرش والا اپنی زبان سے بیان فرماتا ہے۔ ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے جو قرآن کی زبان میں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بابت کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، حضور کے یار غار کی نسبت کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اصحاب پیغمبر کا تذکرہ ان الفاظوں میں کرتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کی تحکیم کے بارے میں حکم صادر کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سامعین عزیز وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم ہستی جس کا سراقہ خود رب کریم ہے، جس پر ملائکہ شب و روز درود بیچتے ہیں، جسے شجر و حجر جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہیں، جس کی صداقت کی گواہی ایک مردگوہ دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی مردگوہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ شرط رکھ دی کہ اگر یہ مردگوہ آپ کی صداقت کی گواہی دے گی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ نبی مہربان ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ گوہ یوں گویا ہوئی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه
قال فمن أنا يا رب؟ قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله حقا. میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی. نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. وما علینا الا البلاغ المبین.